حدیث پاک میں ہے، ترمذی میں روایت ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرائیل، میرے امت پر وہ حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل پر تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی کتاب کے ساتھ ہوا، اور جو رسوائی، ذلت، کمزوری، دین سے دوری، جو کچھ معاملات، جو دور ان پر آیا تھا، وہ دور میرے امت پر بھی آئے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حذو النعل بالنعل، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ بالکل برابر ہوتا ہے، نمبر بھی ایک ہوتا ہے، ڈیزائن بھی ایک ہوتا ہے، طول عرض بھی ایک ہوتا ہے، ساخت بھی ایک ہوتا ہے، بنانے والا بھی ایک ہوتا ہے، دو جوتے جو ایک بندے کا ہے وہ بالکل برابر ہوتے ہیں، تو اسی طرح تم بھی بنی اسرائیل کے بالکل برابر ہو جاؤ گی۔ یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں ہے، یہاں تک حتی ان منهم لو اتى امه علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلك، تاہم کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی بدبخت نے سب کے سامنے ماں سے بدکاری کی تو میرے امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا اور وہ بھی یہاں تک جرائم کرے۔ اس امت سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، یعنی یورپ میں کافر بستے ہیں وہ اس طرح کریں گے، وہ مراد نہیں۔ ایسے کافر تو آپ علیہ السلام کے دور میں بھی بڑے بڑے جرائم کرتے تھے، مراد اس سے مسلمان ہے، امت اجابت مراد ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی میرے کلمہ گو، میرے نبوت کے اقرار کرنے والے، اللہ کے توحید ماننے والے بھی ایسے گریں گے عمل کے روح سے، اور دنیا میں اتنا مس ہوں گے کہ کلمہ اور یہ سب کچھ صرف زبان کے حد تک بڑا انعام ہوگا، ان کے دل میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تاہم کہ وہ اتنا بڑا جرم کرے گا جو بنی اسرائیل کر چکے۔ میں قرآن کریم میں اکثر پہلے جب یہ پڑھتا تھا کہ قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل کا ذکر، یعنی پہلے پارے سے یا بنی اسرائیل، تو کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں بنی اسرائیل کا ذکر نہ ہو قرآن کریم میں، تاہم کہ آخری پارہ جب اختتام کو ہوتا ہے تو پھر بھی بنی اسرائیل کا ذکر، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، تو ہر پاری میں ایک بار دو بار نہیں کئی مرتبہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ تو حیران تھا یہ اتنا زیادہ تذکرہ دوسرے اقوام کا نہیں اور بنی اسرائیل کا ہے، لیکن جب یہ حدیث نظر سے گزرے تو یقین آ گیا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے قرآن بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سمجھو، وہ ذلت کے شکار ہو گئے، پھر غضب کا مہر ان پر لگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ، بنی اسرائیل 172، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ امت وتفترق امتی على 73 ملہ، اور یہ امت یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی ان سے ایک قدم آگے نکلے گی۔ فرقی سے کیا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے، بغض، یہ چیزیں پھر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب فرقی بننا شروع ہو جائے تو پھر بغض، حسد، نہ لگی، ایک دوسرے کے بے حسی، کسی کے غم پہ کوئی غم زدہ نہ ہونا، یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی۔